والی خواتین مرد کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ کام کرتی ہیں. انہیں گھر اور دفتر دونوں کا کام کرنا پڑتا ہے. دونوں جگہ ان کی صلاحیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ کیسا بھی کام کر لیں, لوگ کسی بھی غلطی یا غلطی نہ ہو تب بھی انہیں تانے دے رہے ہوتے ہیں. نوکری کرنے والی خواتین کی پہلی جنگ تو ان کے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے نا, کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن میں عورتوں کو نوکری کرنا اجازت ہی نہیں ہوتا ہے, بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسی فیملیز میں سے کسی عورت کا اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا اپنی نوکری کے لیے ان کو منانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اسے کام کی جگہ پر کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہوتا ہے جس کی بنیاد بنا کر اس کے گھر والے اسے نوکری چھڑوانے پر مجبور کریں. اب آفیسز میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کو بات بات پر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا جائے, یہاں پر آپ اپنا راستہ بدل لیں, کون سا بہتر آپشن موجود ہے اس پہ بات کریں گے. تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر پر بھی اور دفتر میں جو خواتین کام کر رہی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مریم مجوکا موجود ہے اسٹوڈیوز میں, جو کہ کارپوریٹ ٹرینر ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اور لیڈرشپ کوچ بھی ہیں. تو مریم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویری فائن, تھینک یو سو مچ. مریم, سب سے پہلے تو بتائیے خواتین کو, ویمنس کو کن کن ہارڈشپس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب گھر میں بھی انہوں نے رہنا ہے, گھر کا بھی نظام سارا چلانا ہے اور انہوں نے دفتر بھی جانا ہے, دفتر میں بھی اپنا کام کرنا ہے. جی, دونوں کو ساتھ لے کے جب چلنا ہے تو کن کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے ان کو؟ جی دیکھیں, جب خواتین کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ وین اٹ کمز ٹو ہوم, جب گھر کی بات کرتے ہیں تو ذمہ داریاں ہسبینڈ کی, بچوں کی, ریلیٹیوز کی, میکے کی, سسرال کی, سوشل بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم ورک پلیس پہ آئیں تو ورک پلیس کے اوپر آپ کے اوپر لیڈرشپ رول ہے, یا آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ کو سمجھا جا رہا ہے آپ اس لیول کے سیریس نہیں ہیں, یا آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ ایکول ٹو مین, یا آپ کے لیے یو آر اے مدر آف اے ینگ ون اور آپ کے لیے ڈے کیئر نہیں ہے, یا آپ کے لیے جو ٹائمنگز ہیں وہ فلیکسیبل نہیں ہیں, یا آپ کے لیے یہ مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے کہ 9 to 5 جاب جو ہے اٹ کین ایکسٹینڈ ٹو 9-6 بھی ہو سکتی ہے, 7 بھی ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ہم وہ مینجمنٹ کرنا نہیں جانتے, وی آر ان دا پروسیس آف لرننگ, ہم بہت ڈیولپ کر رہے ہیں الحمدللہ, پاکستان میں بہت امپرومنٹ آ رہی ہے. تو یہ چیلنجز کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو گھر میں بھی یہ ہے, اصل میں ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور یہ الٹیمیٹلی خاتون کے لیے, عورت کے لیے کیا ہے, ایک سٹریس, فٹیگ, برن آؤٹ. آبویسلی بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ آپ خواتین کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, کوچ بھی ہیں, لیڈرشپ کوچ بھی ہیں, کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں, تو اس میں آپ کو دونوں جینڈرز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی بھی جہاں پر ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے, جہاں پہ ہم ویمن پاورمنٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہر جگہ ہمیں ویمنز نظر آ رہی ہیں, وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں, گھر پہ بھی اور گھر سے باہر بھی. لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ ترجیح یا وہ کہہ لیں کہ ویلیو کیوں نہیں دی جاتی ہے مرد کی نسبت, اس کو کیوں کمتر سمجھا جاتا ہے اگر وہ باہر نکلتی ہے؟ تو دیکھیں, اگر ہم بات کریں نا 10 سے 20 سال پہلے کی, اس میں اور آج میں تو بہت فرق ہے. اگر میں آپ سے اپنی بات کروں, ان مائی 25 years آف مائی سروسز, مجھے تو آئی ایم بلیسڈ واٹ ایور آئی ایم. میں ایک بہت امپاورڈ عورت ہو کے بھی اگر آپ کو کہوں کہ میں آج جہاں کھڑی ہوں, اس میں میری کنٹریبیوشن جو سپورٹ رہی ہے فرام مائی فادر, مائی بردرز اینڈ دین مائی ہسبینڈ. میں بلیسڈ ہوں, لیکن ہر کوئی یہاں نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ بھی ورکنگ ہیں, آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیا فیملی اتنی کانفیڈنٹ ہے
کیا بیٹی پر, بیوی پر, بہن پہ یہ ٹرسٹ رکھتی ہے کہ اگر وہ ورک پلیس پہ جائے گی جہاں پہ زیادہ مرد ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا, کیا یہ سیف ہوگا؟ دا انسیکیورٹیز وی ہیو نا ایز یو نو, کیونکہ یہ بھی ہمیں کلچرل ٹرانسفارمیشن تو ہو رہی ہے, لیکن وہ جو سوچ ہے اس کے بدل میں بہت ٹائم ہے ابھی. لیکن پھر بھی آئی ایم ویری پازیٹیو, کیونکہ میں ٹریننگز میں جب ٹرانسفارمیشن میں, میرا تو یہ پیشن ہے ٹو ٹرانسفارم پیپل, اینڈ اسپیشلی آئی ہیڈ ورک فار ویمن, کہ ان کو یہ جاگ دینی ہے, انہیں یہ پیٹ آن شولڈر دینے کی ضرورت ہے کہ دے کین ڈو اٹ, they will do it. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ I can do it and I will definitely do it. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو بولڈ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ سہنا بھی پڑتا ہے, مسکرانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی 2 لفظ ہیں, پازیٹیوٹی اینڈ ٹالرنس, مثبت رویہ اور برداشت. صبر ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہاتھ میں رکھیں اور پھر مسکراتے رہیں, چیلنجز تو آئیں گے. اچھا, ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, بولڈنیس. اگر آپ نے باہر نکل کر کام کرنا ہے, صبر اور شکر کے ساتھ بھی اور پیشنس کے ساتھ بھی آپ نے کام کرنا ہے, لیکن ساتھ آپ کو تھوڑا سا بولڈ بھی ہونا چاہیے. بٹ یہاں پر ہم بولڈنیس کو کچھ الگ ہی معنی میں لے رہے ہوتے ہیں, میننگ اس کا الگ ہی لے رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گی بولڈنیس کا مطلب ہے کیا؟ دیکھیں پتہ ہے کیا ہے اصل میں, بس میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہم اوور آلی انفارچونیٹلی قوم نا نیگیٹو ہو گئے نا, پازیٹیو نہیں ہے. دیکھیں جو بولڈنیس ہے نا بیسکلی وہ آپ کا اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے, ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے. ہمارے ہاں بولڈ لیا جاتا ہے کہ ذرا جی ماڈرن ہے, آؤٹ اسپوکن ہے, اور ٹرینڈز کے ساتھ چل رہی ہے. اس میں نا 2 ورڈز کا استعمال کرتے ہیں ہم, فرم اینڈ فرینڈلی. آپ نے FNF کا یوز کرنا ہے, فرینڈلی پہلے کرنا ہے یا فرم پہلے کرنا ہے, یا آپ نے فرم پہلے کرنا ہے اور فرینڈلی. یعنی ہاؤ ڈو یو دس از واٹ بولڈنیس از. وین یو فیل کہ آپ جن سے بات چیت کر رہے ہیں وہاں فرینڈلی ٹو بولڈ جائیں گے, آپ فرم جائیں گے, اور یا آپ فرم ٹو فرینڈلی جائیں گے. کیونکہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگلا بندہ سمجھ رہا ہے کہ یو ہیو سم اسٹینڈنگ. بالکل. دیکھیں آئی واز ویری ینگ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر, تو مگر میں پیٹ آن شولڈر تھا, لبرٹی بہت تھی. تو میں تو آج تک جتنی بھی کامیابیاں اور اتنے ایوارڈز اور اتنی بے شمار کامیابیاں لی ہیں, میں یہ کہوں گی کیونکہ مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو میرے لیے ایونیوز تھیں, میرا ویژن جو ہے ٹو ریچ آؤٹ آف دا اسکائز تھا, میرا تھا 7 آسمانوں سے سپورٹ مل رہی تھی نا, بیک سپورٹ تھی, مجھے یہ تھی, اسی لیے میں زیادہ بولڈ بھی تھی. لیکن ہم اب کی بچیوں کو, لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, ویمن کو دیکھتے ہیں, دوز ہو آر ورکنگ اینڈ دے آر دیئر. تو دیکھیں بولڈنیس یہ ہے کہ یو اسٹینڈ فرم, یو اسٹینڈ ٹاپل دیئر, کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, جب آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں, آپ اپنی جو اسٹیٹس بنا رہے ہیں, جو اپنی پلیس بنا رہے ہیں, آپ کیسے اس ماحول میں گھس رہے ہیں. اور دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر والوں کی سپورٹ ہونا, ایک خاتون کو با اختیار بنانا, اس میں گھر والوں کا بہت ایک اہم رول ہوتا ہے. وہ آپ کی مدر ہو سکتی ہے, آپ کے فادر, آپ کا جو میل آپ کے گھر کا ہے نا, اس کا ایک بہت اہم رول ہے جو وہ پلے کر رہا ہوتا ہے ایک خاتون کی کامیابی کے اندر, اس کو انڈیپینڈنٹ با اختیار بنانے کے اندر. لیکن ہر کسی کو یہ نہیں چیز ملتی ہے. کچھ جنگ لڑکے, جیسے میں بات کری تھی کہ ہمارے ابھی بھی کلچر ایسا ہے کہ خواتین باہر جا کے نوکریاں نہیں کر سکتی ہیں, انہیں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے, انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں, باہر اب ماحول چینج ہو گیا, آپ جا کے آدمیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں, پھر آپ گھر پہ بھی آ کے گھر کو بھی سنبھال سکتے ہیں. ایسی خواتین کے لیے کیا آپ کہیں گی کہ وہ خود کو, جن کو شولڈر کے اوپر تھپکی نہیں مل رہی ہے, جن کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے, انہوں نے گھر میں بھی باتیں سننی, انہوں نے باہر جا کے بھی تانے سننے, ان کے لیے آپ کیا موٹیویشنل چیز بولیں گے یا کیا ٹپس دیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے نا, یہ بہت بہت ہی زیادہ یوزفل ہے. صرف مجھے ایز عورت نہ بلائیں بلکہ ایز مرد بلائیں, ساتھ ایک کپل کو بلائیں اور ان سے بات کریں کہ دیر چیلنجز اینڈ دیر ایکسپیکٹیشنز ٹو ایچ ادر. کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تو یہ سپورٹ تھی آف مائی ہسبینڈ. آئی ایم اے مدر آف 4, اور میں نے پورا دن رات تک لیٹ کام کیے ہیں, بہت سینئر لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر.
مگر آئی ہیڈ دا سپورٹ آف مائی ہسبینڈ ٹو. اور لیکن ایسے لوگ, ایسی بچیاں, ایسی لڑکیاں جو باہر آنا چاہتی ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اب آ رہے ہیں, ورک فرام ہوم ہو گیا ہے, آپ کو آئی ٹی اسکلز امپروو کی ہیں تو آپ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, جو ارن کرنا ہے نا, لرن کے اندر ارن ہے, LEARN, ارن از انڈر لرن. اس کو آپ کیوں روکیں گے؟ سوشلی, کلچرلی, اکنامکلی, ریلیجیسلی ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی سیکھے. سیکھ ہے, اگر خواتین کام کرنا چاہ رہی ہیں, اگر وہ گھر سے, بہت ٹائم لگے گا, منانا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے ہم مرد کو بہت بہت ڈراؤنا پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مرد بہت اچھا اللہ کا بنایا ہوا کریچر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں نے ہر طرح, میں نے مردوں کی دنیا میں کام کیا. کون کرتا ہے ایسے؟ خواتین ہی کرتی ہاں ہیں؟ آپ کو کرتے ہیں. لگتا ہے دیکھیں ہم انفارچونیٹلی اگر آپ اور میں باہر جاتے ہیں, الحمدللہ, نہیں دیکھیں ہمیں سپورٹ ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم اور جو ہمارے ورک پلیس ہیں. پہ مرد ہیں وہ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں, ہمیں بے شمار سپورٹ دیتے ہیں, الحمدللہ. دیکھیں چیلنجز تو ہوتے ہیں آپ کے لیے, ہیٹڈ, جیلسی کا ایلیمنٹ, خواتین آگے کیوں بڑھ رہی ہیں, اچھا یہ تو جلدی ہم سے 20ویں گریڈ میں آ گئی, یہ نارمل بات ہوتی ہے نا, وہی چیزیں آپ نے مرد حضرات کے ساتھ بھی فیس کرنی ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نا اس نیگیٹیوٹی کو بھی ختم کریں تو شاید ہم رول آف مین بہتر کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارا پازیٹیوٹی اینڈ ٹالرنس کا یہ نعرہ ہے نا, یہ ہمارا دونوں جینڈرز کے لیے. اچھا, نعرہ جیسے آپ نے کہا نا, ایک یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی جاتی ہے کہ خواتین کی جگہ جو ہے باورچی خانہ ہے, کچن ہے. یہ سوچ بھی پنپتی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک. تو اس سوچ کو کیا بدلا جا سکتا ہے یا بدل گئی ہے؟ دیکھیں بہت حد تک بدل گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں بہت حد تک بدل گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری جو میڈ ہے نا, اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا, تو 12 سال پہلے اس کو جب میں نے اپنے پاس رکھا تو میں نے اس کو کھانا کھلانا بنانا سکھایا. تو میں نے کہا تمہارے 7 بچے ہیں, تم ان کو کیا کھلاتی ہو, اتنا تم برا کھانا بناتی ہو. اور مجھے بھی نہیں آتا تھا شادی سے پہلے, آئی لرنڈ ایوری تھنگ آفٹر مائی میرج. تو اس نے مجھے آگے سے یہ بتایا کہ میرا کھانا ہمارے گھر کا میرا بندہ بناتا ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. تو دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہاں زیادہ ذمہ داری یہ ہے, جیسے ہمارے گھر میں کیونکہ خواتین زیادہ ورکنگ ہیں, میری امیاں پھوپھیاں, میری ایک پھپھو ہیں, وہ شی از اے گائنوکالوجسٹ, شی از 85 ہے, مگر شی ڈزنٹ وانٹ کہ مرد گھسے. بہت ان کا یہ والی ٹپیکل سوچ ہے, اس کا کام کیا ہے مرد کچن میں جانے کا. لیکن کچھ ایسے ہیں ہمارے جو کہ ہیلپ کرتے ہیں اپنی وائفز کو. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپنی وائف کو یا اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں اٹھ کے. دیکھیں اب یہ چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن یہ بہت چھوٹی بات نہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی جب میں نے تھوڑی سی کچھ مہینے بریک کی تو میں نے کہا اچھا چلو, مائی ہسبینڈ وانٹیڈ کہ اچھا چلو تمہارے ہاتھ کی کچھ چیزیں اچھی ہیں, حالانکہ میں بہت اچھی کک نہیں ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلو میں بناتی ہوں. لیکن پھر میں نے کہا یہ اس کے لیے میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی. اس کے لیے جو مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, آئی شوڈ پریکٹس دیم, تاکہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں سوسائٹی میں, جہاں میں کچھ بیٹرمنٹ لا سکتی ہوں. لیکن پھر یہیں پہ دیکھیں نا کہ بات بھی آ جاتی ہے کہ خواتین شادی سے پہلے بڑا اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں. چلے ڈاکٹرز کی مثال لے لیں نا, پڑھی ہوتی ہے, MBBS کر لیتی ہیں, شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد نہ انہیں پریکٹس کرنے دی جاتی ہے, نہ آگے انہیں اسپیشلائزیشن کرنے دی جاتی ہے. کہتے ہیں جی شادی کے بعد اب آپ کا کام ہے گھر سنبھالنا, گھر میں بیٹھ کر بچے پالنا. یہ بھی ایک اپروچ ہمارے یہاں پر معاشرے میں پائی جاتی ہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ چیز اب ویسے نہیں رہی. یہ تھا ایک وقت, یہ تھا. اف وی گو بیک 2 ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں ہم, اب تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نچلا طبقہ ہے, ہم نچلا طبقہ اس کو کہتے ہیں جن کی انکم جو ہے پر کیپٹا انکم کم ہے, یا جو دیہات میں رہتے ہیں, وہ بھی یہ جانتے ہیں, وہ سیکھ گئے ہیں. ہمیں سوشل میڈیا نے اتنا ایکسپوئر دے دیا ہے کہ وہ بھی بیویوں سے گھر میں بیٹھ کے کام کرا رہے ہیں. دے ہیو لرنڈ کہ وداؤٹ ایجوکیشن, وداؤٹ لرننگ اسکلز, سم تھنگ کین بی ڈن. اینڈ وداؤٹ, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ جو برتن دھونے والی
सुब्बी बेचना, और वो मैंने एक खातून को देखा कि वो पैक कर रही है और बंदा जाके डिलीवर करता है, एंड दे आर अर्निंग 50,000 पर मंथ. तो वो क्या है, फोम के ऊपर वो एक और फोम को चिपकाते हैं, उसको पैकिंग करते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूटिंग. सो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल यहाँ आ गया जो कि ज़ीरो एजुकेटेड है. तो आई बिलीव कि हमारी ये जो चीज़ें हैं ना ये बदल रही हैं. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर चेंजिंग. और उसमें वही बात है, अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या ऐसे हम वक्तन फ़वक्तन लोगों को, या जैसे अब गवर्नमेंट कर भी रही है, देखें पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर वो एजुकेशन लाना, जैसे हम कहते हैं ना कि रोट लर्निंग से एनालिटिकल अप्रोच पे लेके जाना. हम यूथ डेवलपमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं. अगर हम पंजाब की बात करें तो 40+ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 50,000 प्लस स्कूल्स हैं. तो उनमें मोर देन 50% बच्चियां हैं. हम उधर क्या तालीम दे रहे हैं, वहाँ हम यूथ को यूथ डेवलपमेंट पे कितना काम कर रहे हैं, हम उनको कितनी अवेयरनेस दे रहे हैं, हम उनको एक्सपोजर कितना दे रहे हैं. क्या हम दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे. लेकिन अब हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, NGOs कर रही हैं. ये मतलब ये एक मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है, क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले देखूं, 20 साल पहले देखूं, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बनते देखा है. तो आई बिलीव कि वो जो डिग्री और स्किल का बैलेंस होना है, उसका आगे लेके जाना है, वही हमारी ख़वातीन के लिए वही, और वो चल रहा है. मतलब आप कह रही हैं कि इन प्रोसेस हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन. वी आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ख़वातीन के हवाले से, जो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. देखिए प्रेशर है ना, जैसे आपने किचन वाली बात की कि खाना बनाना है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं उनके ऊपर. बच्चों को वो देखना है, सोशल हो सकते हैं, वो फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, वो आपके इमोशनल प्रेशर्स हो सकते हैं, फिजिकल प्रेशर्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं. लेकिन उनको फिर भी बड़ा बाखूबी उन चीज़ों को लेकर हमारी ख़वातीन जो है वो चल रही होती है. मरियम मजोका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी. मरियम, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके